اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ایک بار پھر درس قرآن مقدس کے لیے حاضر ہیں۔ آیت نمبر 61۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی ایک اور حرکت کا ذکر کیا۔ فرمایا، اور جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، بس ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ وہ زمین سے ہمارے لیے نکالے ککڑی، گندم، پیاز اور مسور نکالے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اچھی چیز کو ادنا کے بدلے بدلنا چاہتے ہو، یعنی اچھی چیز دے کر ادنا چیز لینا چاہتے ہو، تو پس تم پھر مصر میں جاؤ، اس شہر میں تمہیں وہ مل جائے گا جس کے بارے میں تم سوال کرتے ہو۔ بس ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی یعنی حد سے زیادہ بڑھتے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک کھانا من و سلوہ جو سب سے اعلیٰ چیز تھی وہ دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے بارے میں شکوہ کیا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کرتے، ہمیں اللہ سے دعا مانگ کے اور چیزیں لے کر دو۔ تو پھر ان پر تباہی مسلط کر دی گئی۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں کی گئی، یہ ان کی بدعمالی کی وجہ سے ان پر تباہی مسلط کی گئی ہے۔ اور اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مقدس میں وضاحت بھی فرمائی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، یعنی جو تم اعمال کرتے ہو۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت کے قائل نہیں ہوتے تھے، اور جو ان کی بات ہوتی، جو وہ اپنی زبان سے بات کرتے، اس کو ٹھکراتے تھے، اور وہاں پہ جو احکام ہوتے ان کا استہزاء کرتے، مزاح کرتے، تو ان کو اس چیز کی سزا دی گئی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ جو انکار ہے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے۔ مثلا من و سلوہ ایک بہت بڑی اچھی نعمت تھی، وہ اس پر صبر نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک بندے کو اچھی چیز ملتی ہے، اچھی نعمت ملتی ہے، تو اگر وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو یہ بھی کفران نعمت ہے، یعنی نعمت کا انکار کرنا ہے۔ ایک بندے کو اللہ نے آسودگی دے رکھی ہے، اچھا خاصا اس کا گھر چل رہا ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ شکوے شکایت کرتا ہے، یا کبھی اس کو تکلیف نہیں آئی، ہلکی سی تکلیف آئی تو شکوے شکایت شروع ہوئی، یہ بھی کفران نعمت ہوتا ہے۔ نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتے بھی تھے کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اب ان پر تباہی مسلط ہوئی ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہودی
تو بڑے امیر ترین لوگ ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی من حیث القوم غریب ہیں، چند لوگ امیر ہونے کی وجہ سے پوری قوم امیر نہیں ہو جاتی، ان کے چند لوگ دولت مند ہیں، چند لوگ امیر ہیں، سارے لوگ امیر نہیں ہیں، بلکہ ان کی اکثریت غریب ہے، اور اس کا ذکر ان کی اپنی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی اسرائیل تو جناب حکومت کر رہا ہے، یہودی لابی ہے، انہوں نے مسلمانوں پر تباہی مسلط کی ہوئی ہے، آئے دن فلسطین میں وہاں پہ وہ مسلمانوں پر دہشت گردی کرتے ہیں، مسجد اقصی شریف پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ برطانیہ اور امریکہ کے تعاون سے چل رہی ہے، یعنی ان کے ساتھ برطانیہ تعاون کر رہا ہے، امریکہ تعاون کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہ حکومت چل رہی ہے۔ آج اگر برطانیہ اور امریکہ اسرائیل سے ہاتھ اٹھا لے ہاتھ، تو ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں رہے گی۔ اور فلسطین میں جو اہل علم ہیں، جو اصل حقیقت سے واقف ہیں، وہ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو اسرائیل کی حکومت ہے یہ برطانیہ اور امریکہ کے تعاون سے چل رہی ہے۔ تو گویا یہ جو اسرائیل ایک ریاست ہے چھوٹی سی، یہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک کالونی ہے، اور یہ کالونی امریکہ اور برطانیہ کے تعاون سے چل رہی ہے۔ آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ اٹھا لیں تو یہ کالونی تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفران نعمت تو پھر ہم بھی کرتے ہیں، یہ جو آج ہم بے راہ روی کا شکار ہیں، گھروں میں بد امنی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، یہ میری اور آپ کی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں قرآن کا اہتمام نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں اللہ رسول کی باتوں کا اہتمام نہیں ہوتا، سیرت رسول پاک نہیں پڑھی جاتی، خواتین نماز نہیں پڑھتی، گھر کے مرد حضرات پورے نماز نہیں پڑھتے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جب کبھی زندگی میں ایسا موڑ آ جائے نا کہ بندہ بے راہ روی کا شکار ہونے لگے، تو بندے کو جو اپنے سے نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ لینے چاہیے، ان کو دیکھ کے بندہ فوراً شکر بجا لائے گا۔ مثلا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات بڑی مشہور ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد سے ان کا جوتا اٹھا لیا گیا، گویا یہ بات آج کی نہیں، یہ اس دور کی بات چل رہی ہے۔ ان کا جوتا اٹھا لیا گیا تو انہوں نے شکوہ کر دیا کہ اللہ تیری نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میرا جوتا ہی اٹھا لیا گیا۔ تو آگے گئے تو ایک بندہ ایسا آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً بارگاہ میں سجدہ کیا اور عرض کی مولا میں اپنی بات پہ معافی مانگتا ہوں، چلو مجھے تو نے پاؤں تو دیے ہیں نا، یہ بندہ بھی تو ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ تو جب کبھی ایسا موڑ آ جائے کہ تھوڑی چیز پہ صبر نہ آ رہا ہو، جیسے انہوں نے کام کیا، تو اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ مثلا میں 2 ٹائم کی روٹی بڑی آسودگی کے ساتھ کھا رہا ہوں، بڑی آسانی کے ساتھ کھا رہا ہوں، تو مجھے ان لوگوں کو تلاش کر لینا چاہیے اور ان کے گھروں کو دیکھ کے آ جانا چاہیے جن کو ایک ٹائم کی روٹی بڑی مشکل سے میسر آتی ہے۔ جب میں ان کی حالت کو دیکھوں گا تو یقیناً میں کبھی بھی کفران نعمت نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔